الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ ادرکنی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ناظرین، امید کرتی ہوں کہ جہاں کہیں بھی میری آواز نے آپ کو پایا ہوگا آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں موقع دیا کہ اس کے حبیب کی محفل کے حوالے سے آج پھر ہم اکٹھے ہوں، ان کے حوالے سے بات کی جائے۔ تو پچھلے پروگرام میں جیسے کہ میں نے آپ کو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حوالے سے بتایا تھا کہ ان کی پیدائش کے حوالے سے بتایا تھا، اور پھر کیسے وہ پیدا ہوئے اور پھر کیا معاملات ہوئے اور کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہودیوں سے بچائی رکھا۔ اللہ تعالیٰ کا کیسے ان پہ کرم ہوتا رہا کہ جب جب یہودی ان کو قتل کرنے کے لیے حوالے سے آتے تھے یا پروگرام بناتے تھے تو کیا ہوتا تھا۔ اور آج کا جو میرا پروگرام ہوگا انشاءاللہ اس میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے حوالے سے بات ہوگی، اور ساتھ ہی پھر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مطلب کیسے ان کی شادی، اور جب دولہا بنے تو کیسے وہ پھر جب جا رہے تھے مدینہ مطلب شادی کے لیے تو کیا معاملات راستے میں پیش آئے، اور پھر جو اس وقت کیا کیا معاملات ہوئے وہ بھی آپ کو انشاءاللہ ڈیٹیل سے بتاؤں گی۔ پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہی درود پاک کے حوالے سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک کے حوالے سے ہمیں اس کی فضیلت کیا بتاتے ہیں، حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہی آپ کو بتاتی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں ایک دفعہ جبریل امین میرے پاس تشریف لائے اور وہ آ کے مجھے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب تعالی فرماتے ہیں کہ ہے محمد، کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ تیرا امتی مجھ پر ایک دفعہ سلام بھیجے، تیرا امتی تم پر ایک دفعہ سلام بھیجے اور میں اس پر 10 سلام بھیجوں۔ سبحان اللہ۔ تو ایک یہ بھی حدیث، اور ایک اور ہی حدیث آپ کو اور بھی بتاتی چلوں اسی حوالے سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک کوئی مجھ پر، جب کوئی مسلمان جب تک مجھ پر درود بھیجتا رہتا ہے تو فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اب اسی حدیث کے روشنی اگر ہم دیکھا جائیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں کہ جب تک کوئی انسان مجھ پر درود پاک بھیجتا رہتا ہے، جب تک یعنی کہ بیٹھا پڑتا رہتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو انشاءاللہ کوشش کیا کریں، آپ خود بھی اپنے اہل و عیال کو بھی کہا کریں کہ درود پاک کی محفل کے حوالے سے انعقاد کیا کریں اور خود بھی پڑھا کریں، اور بچوں کو بھی اس کی ترغیب دیں۔ جہاں پہ درود پاک کی محفل سجتی ہے وہاں پہ برکتیں نازل ہوتی ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اسپیشل فرشتے ہیں جن کا کام ہی یہی ہے کہ دنیا جہان میں جہاں کہیں بھی کوئی درود پاک پڑھتا ہے تو وہ جا کے اس کا جو درود پاک ہے وہ لکھتے ہیں، جمع کرتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پیش کرتے ہیں۔ ان کا نام ان کے والدین کے نام کے ساتھ لکھا جاتا ہے، اور اس کی اتنی برکت ہے کہ کہتے ہیں کہ کوئی اور عبادت آپ کی قبول ہو نہ ہو، لیکن درود پاک ایک ایسی عبادت ہے کہ جب بھی آپ پڑھیں گے کریں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی ضرور اس کو قبول کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی جہاں پہ پچھلے ہفتے چھوڑا تھا وہیں سے سلسلہ اس کا چلاتے ہیں انشاءاللہ۔
تو جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ حضرت عبد المطلب نے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتخاب کیوں کیا تھا. تو یہ تو میں نے آپ کو کافی ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ کیسے کہ کاہنہ نے آلریڈی پیشگوئی دی ہوئی تھی کہ حضرت آمینہ کے حوالے سے کہ یہ وہ بنی زہرہ میں یہ وہ بچی ہیں جن کے بطن سے بڑی شان والے اور واضح دلیل والے نذیر کے جلوہ افروز ہونے کی بشارت انہوں نے دی تھی کہ جو اللہ سے ڈرائیں گے. تو اور ساتھ ہی یہی نہیں بلکہ ان کے جو باپ تھے وہ شریف و اعلیٰ نسب کے سردار تھے. تو جب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے حوالے سے پتہ چلا، کیونکہ ان کے ابا جان نے جب اس کی حضرت آمینہ کی شادی کا پیغام بھیجا تھا تو یہ انکار نہیں کر سکے. اور یہی حال ادھر ایک تو ان کا تھا، دوسری طرف عبد الوہاب بن عبد مناف ان کا بھی تو یہی حال تھا. انہوں نے یہ کیوں اس بات کو مطلب ترجیح دی تھی حضرت عبداللہ کو اپنی بیٹی کے لیے انہوں نے سلیکٹ کیا تھا. وہ بھی واقعہ میں نے آپ کو پچھلی پوری تفصیل سے بتایا تھا کہ جب حضرت عبداللہ جا رہے تھے سیر کرنے کے لیے تو یہودیوں نے انہوں نے کیا تھا، سازش کی تھی ان کا یہ تھا کہ حضرت عبداللہ کو اکیلے پا کے ہم ان کو قتل کر دیں گے. تو وہ میں نے ڈیٹیل میں آپ کو بتایا تھا کیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد آئی تھی اور حضرت عبداللہ کو انہوں نے بچا لیا تھا. اور جب حضرت وہاب وہیں پہ انہوں نے یہ معاملہ سارا دیکھا تو ان کو اس بات کا پھر اندازہ ہو گیا کہ حضرت عبداللہ کوئی عام شخص نہیں ہے، یہ کوئی عام شخص نہیں ہے بلکہ ایک انوکھی عظمت کا انہوں نے اس کا بچشم خود انہوں نے اس نظارہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسے غیبی مدد آئی اور وہ کیسے بچے. اور یہاں پہ تھوڑی سی وضاحت یہودیوں کے حوالے سے کرتی چلوں کہ ان کو کیا پرابلم تھی حضرت عبداللہ کی وجہ سے، مطلب کہ کیوں وہ ان کو قتل کرنا چاہتے تھے. تھوڑا بریفلی میں نے پچھلے ہفتے بتایا تھا لیکن تھوڑا سا آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا یہ اس لیے تھا کہ دو نسلیں تھیں جن میں سے جو انبیاء جو آ رہے تھے پہلے تو ایک تھا اسماعیلی نسل تھے اور ایک اسرائیلی تھے. اسرائیلی جو جتنے انبیاء آئے ہوئے تھے موسٹلی کیونکہ یہودیوں کو یہ تھا کہ جو آخری نبی زماں ہوں گے وہ بھی بنی اسرائیل ہی کی لڑی میں سے ہوں گے، لیکن جو نبی کے والد کی علامات ان کو سینہ بسینہ اپنے بڑے راہبوں سے اپنے بڑوں سے منتقل ہو رہی تھی، ان کو پتہ تھا، جو روایات ان کو پتہ چلی تھیں کہ جو نبی کے والد ہوں گے ان میں یہ نشانیاں ہوں گی. تو ان کو یہ جو تمام جو نشانیاں تھیں وہ ان کو حضرت عبداللہ میں پائی نظر آئی. لیکن حضرت عبداللہ وہ اسرائیلی میں نہیں تھے، وہ بلکہ ایک اسماعیلی مطلب لڑی سے وہ آئے تھے. تو وہ اس لیے ان کو یہ تھا کہ بلکہ اسماعیلی جو حضرت عبداللہ ہیں ان میں یہ ساری نشانیاں پائی جا رہی ہیں. تو وہ بنی اسماعیل کے ساتھ حسد اور رقابت ان کو بہت زیادہ ہوتی تھی. تو اس کی وجہ سے ان کو یہ بات بالکل گوارا نہیں تھی کہ نبی آخر زمان جو ہیں ان کو تو ہمارے قبیلے میں آنا تھا، ہمارے نسل میں آنا تھا، تو یہ اسماعیلی میں کدھر چلے گئے. تو اس لیے ان کو یہ بالکل بات پسند نہیں تھی کہ نبی آخر زمان نبوت رسالت کا عظیم اعزاز کسی اسماعیلی کو حاصل ہو. بسم اللہ. تو اس حسد کی وجہ سے وہ یہ تھا کہ ان کو تھا کہ وہ حضرت عبداللہ کو مارنے کی کوشش کرتے تھے. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت خود جو کرنی تھی تو وہ کیسے ان کو قتل کر سکتے تھے. اب چلتے ہیں کہ اب حضرت جیسے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت جو وہب تھے انہوں نے عبد مناف جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا تھے وہ اپنی بیٹی کا رشتہ لے کے خود گئے تھے حضرت عبد المطلب کے پاس. تو حضرت عبد المطلب نے جب اتنا اچھا رشتہ دیکھا تو ان سے انکار نہیں ہوا، انہوں نے ہاں کی. اب چلتے ہیں شادی کے وقت پہ کہ شادی کے ماحول کیسا تھا
اور حضرت عبداللہ جب شادی کے لیے دولہا بنے تو اس وقت کے ہم چلتے ہیں، اس وقت کے جو ہے ٹائم پہ ہم چلتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اس وقت. تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کیونکہ ینگ تھے، بہت خوبصورت تھے اور دولہا بنے، اور کہتے ہیں کہ اتنے خوبصورت تھے کہ ان کی خوبصورتی کا چرچا دور دور تک تھا. کہتے ہیں کہ جس طرح مصر کی خواتین حضرت یوسف علیہ السلام کے شاہکار حسن کو دیکھ کر مدہوش ہو گئی تھیں، اسی طرح عرب کی عورتیں قریش کے اس جوان رعنا کے جمال بے مثال پر فریفتہ تھیں. اور ان کو اپنی ہوش نہیں تھی. جب انہوں نے حضرت عبداللہ کو دیکھا تو وہ ان کے عشق میں کہتے ہیں کہ ایک قسم کی پاگلی ہوئی تھی. اور کہتے ہیں کہ وہ حسین، حضرت عبداللہ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ حسین ترین انسان تھے. قریش کی عورتیں ان کی محبت میں پاگل اور دیوانی ہوئی جاتی تھیں. اچھا، اب قریش کی عورتوں کی تعداد کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ 10 نہیں، 20 نہیں، 30 نہیں، بلکہ سینکڑوں، جتنی اتنی تعداد تھی لڑکیوں کی جو ان کی محبت میں گرفتار تھیں اور آس لگائے بیٹھی تھی کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہماری شادی ہو جائے. لیکن جب حضرت عبدالمطلب نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتخاب کیا حضرت عبدالمطلب کے لیے، تو سب کے دل ٹوٹ گئے کہ وہ اتنا انہوں نے اس بات کو اپنے دل سے لگایا کہ کہتے ہیں کہ کچھ تو اتنی وہ ہوئی، ان کا دل ٹوٹا کہ کہتی ہیں کہ اگر ہماری شادی عبداللہ سے نہیں ہوئی تو ہم نے کسی سے بھی نہیں کرنی. ایک اور روایت میں ہے، کہتے ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کی شادی جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی تو کیا ہوا کہ بنی مخزوم اور بنی عبد مناف کی جو لڑکیاں تھیں تقریباً 200 کے قریب شمار کی گئی تھیں، اور جنہوں نے حضرت عبداللہ کو نہ پانے کے غم سے انہوں نے مرتے دم تک شادی نہیں کی تھی. اور کیونکہ انہیں حضرت عبداللہ سے اتنا عشق تھا، ان کی اتنی چاہت تھی، وہ کہتے تھے کہ ہم نے شادی کرنی ہے، انہی سے کرنی ہے، اگر ان سے نہیں ہوئی تو ہم نے کسی سے نہیں کرنی. اور پھر یہ اب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حسن تھا وہ ذاتی نہیں تھا. اگر عام انسان ایک ہوتا وہ کتنا حسین ہو سکتا تھا، لیکن ان کے حسن کے پیچھے کیا راز ہے، آئیں اس کی طرف چلتے ہیں. کہتے ہیں کہ جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جمال کا جو اصل راز یہ تھا کہ آپ نور نبوت کے حامل تھے، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور آپ میں تھا اور نور مصطفیٰ کے آپ امین تھے. اسی نور کے جو جھلکتا تھا ان کے چہرے سے، آپ اسی بنا پر آپ کے چہرے پر ایک عجیب سی وہ کیا کہتے ہیں چمک، روشنی اور جو نور ہوتا تھا، اس کے حوالے سے کہتے ہیں سیر نگاروں نے کیا خوب لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان کے روح انور پر نور مصطفیٰ یوں چمکتا تھا جیسے کوئی چمکتا ہوا تارا، یعنی کہ اتنا وہ ان کے چہرے پہ چمک ہوتی تھی. سبحان اللہ. اور جب آپ اس بات کا خود ہی سوچیں کہ نور مصطفیٰ کی جن کے چہرے پہ اتنی جھلک تھی یا چمک تھی، جب وہ دولہا بنے ہوں گے تو ان کا کیا سلسلہ ہوگا، کتنے خوبصورت ہوتے ہوں گے. اچھا، یہاں پہ ایک اور بات بھی بتاتی چلوں. کہتے ہیں کہ اس زمانے میں جب حضرت عبداللہ کی جب شادی ہوئی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، کوئی روایت میں کہتے ہیں کہ تقریباً 40 زیادہ عورتیں تھیں وہ اس غم سے مر گئی تھیں کہ ان کی شادی حضرت عبداللہ سے نہیں ہو سکی. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کچھ نے تو کیا کیا، انہوں نے کہا ہم نے شادی کرنی ہی نہیں ہے. تو حضرت عبداللہ کے حوالے سے یہ تھا، جو بڑی عورتیں، جو پڑھی لکھی عورتیں تھیں، مثال کے ہر کسی کو تو اس حوالے سے پتہ نہیں تھا، لیکن جو پڑھی لکھی عورتیں تھیں ان کا یہ تھا کہ جیسے کہ ان کو پتہ تھا کہ حضرت عبداللہ کے چہرے پہ جو نور ہے وہ کیا ہے. تو پڑھی لکھی عورتیں جانتی تھیں کہ جو نور ہے کوئی عام چیز نہیں ہے.
اور یہ جو نور جس عورت میں منتقل ہوگا وہ روئے زمین کی سب سے زیادہ خوش نصیب خوش قسمت عورت ہوگی۔ اس لیے وہ اپنا سب کچھ وہ وار کرنے کے لیے، ان پہ قربان کرنے کے لیے تیار تھیں کہ کسی طرح ہماری شادی ان سے ہو جائے اور یہ نور جو ہے وہ ہماری طرف منتقل ہو جائے۔ چنانچہ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلہا بنے اور بارات جا رہی ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور راستے میں کہتے ہیں کہ ایک عورت فاطمہ نامی ایک عورت جس کے ناموں میں مختلف اختلاف ہے کہ بعض نے کہا قتیلہ ہے، بعض نے کہا رقیہ ہے، بعض نے کہا لیلہ ہے۔ تو اس نے سابقہ کتابوں میں آخری نبی کے والد کی علامات پڑھی ہوئی تھی، یہ جس عورت کی میں ابھی آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں، توجہ چاہوں گی، ذرا غور سے سنیے گا۔ تو ایک بہت ہی مالدار حسینہ تھی، خوبصورت بھی تھی، مالدار بھی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ تو دولہا بن گئے ہیں اور جا رہے ہیں، وہ راستے میں آئی اور ان سے پوچھتی، انہیں کہتی ہے، حضرت عبداللہ سے کہتی ہے، ذرا اس کے الفاظ کی طرف غور کرے گا، کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے نوجوان، اگر تو مجھے کچھ گھڑی وصل کے دے دے تو میں تجھے شاد و کام کر دوں گی، اس کے عوض میں آپ کو 100 اونٹ دوں گی۔ 100 اونٹ امین کے، جیسے آج کل کے مثال کے طور پہ اگر آپ سواریوں کے حوالے، اونٹ جو سب سے قیمتی جانور ہے، تو جیسے مثال کے اگر آپ کو کوئی کہے کہ میں آپ کو 100 فراریز دوں گا، تو پھر کیونکہ ہم تو یہی زبان سمجھتے ہیں، یا کوئی بہت ہی بڑی مہنگی چیز ہوگی، اس نے کہا میں 100 آپ کو دوں گی اگر آپ مجھ سے شادی کریں گے، یہ شادی نہیں کریں گے، سوری، مجھے 2 گھڑی وصل، تھوڑا سا ٹائم آپ مجھے دے دیں تو میں آپ کو 100 اونٹ دوں گی۔ سبحان اللہ۔ اب یہ وہ زمانہ تھا جب حلال و حرام کی تمیز اٹھ چکی تھی، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ابھی 18 سال کے تھے، ان کے جواب ذرا سنیے گا وہ کیا فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں حرام کرنے سے تو یہ بہتر ہے کہ اس سے پہلے کہ میری موت آ جائے، جس کا کام تم کہہ رہی ہو وہ حلال تو ہے نہیں کہ میں اس پر آمادہ ہو جاؤں۔ اور ہر شریف آدمی اپنی عزت اور اپنی دین کی حفاظت کرتا ہے، پھر جس چیز کا تقاضا تم کر رہی ہو وہ میں کس طرح پوری کر سکتا ہوں، وہ کس طرح پوری کی جا سکتی ہے۔ یہاں سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاندان ہیں ان کی عظمت اور ان کی پاکیزگی کے حوالے سے پتہ چلتا ہے، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اپنے خاندان کے حوالے سے، اپنے حوالے سے، کہ میرے ماں باپ کسی بھی مرحلے میں زنا کے مرتکب نہیں ہوئے، مجھے اللہ تعالی ہمیشہ اسلام طیبہ سے ارحام طاہرہ میں منتقل کرتا رہا، یعنی کہ صاف ستھرا۔ تو حضرت عبداللہ شادی کے بارات ان کی جب پہنچتی ہے حضرت وہب کے گھر، تو ان کا نکاح حضرت سیدہ آمنہ سے ہو جاتا ہے، ان کی شادی ہو جاتی ہے۔ تو اہل عرب میں یہ ہوتا تھا، یہ ان کا دستور ہوتا تھا کہ جب شادی ہو جاتی تھی تو دولہا 3 دن دلہن کے گھر رہتا تھا۔ تو اس رواج کے مطابق حضرت عبداللہ بھی انہی کے گھر رہے، سیدہ آمنہ کے گھر رہے، اور کہتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ حضرت سیدہ آمنہ کی ان کی شادی ہوگی وہ ان کے گھر رہے، تو وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور تھا، وہ نور جو محمد مصطفیٰ کا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیشانی میں چمکتا تھا، وہ نور جمادی الاخری کی 12ویں رات کی شب جو تھی وہ جمعہ کی تھی، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صلب سے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رحم میں آیا تھا۔ اور کہتے ہیں یہاں سے پھر جب حضرت عبداللہ 3 دن گزارنے کے بعد جب وہ واپس اپنے گھر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، اب یہ بھی ذرا غور سے سنیے گا کیا ہوتا ہے۔
تو وہ واپس جا رہے ہوتے ہیں. اب نور تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رحم میں منتقل ہو گیا ہے. حضرت عبداللہ جا رہے ہیں واپس اور اسی جگہ سے گزرتے ہیں. راستے میں وہی عورت فاطمہ نامی عورت جسے 100 اونٹوں کا اس وقت پیشکش کی تھی. حضرت عبداللہ حیران ہوتے ہیں کہ آج یہ عورت مجھے دیکھ بھی نہیں رہی ہے، مطلب اپنے بس لگی ہوئی ہے بے رخی سے، وہ اس نے دیکھا بھی نہیں حضرت عبداللہ کو. تو حضرت عبداللہ جو ہے وہ کہتے ہیں، وہ حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے، 3 دن پہلے یہی عورت سب کچھ اپنا لٹانے کو تیار تھی میرے کچھ پل حاصل کرنے کے لیے، اور آج ایسے بے رخی سے مطلب وہ دیکھ بھی نہیں رہی ہے جیسے آشنا ہی نہیں. تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے رہا نہ گیا، تو اس سے پوچھ ہی لیا کیا بات ہے، آج تم وہ پہلے والی پیشکش نہیں کر رہی ہو؟ تو اس نے کیا جواب دیا ذرا سنیے. وہ فرماتے ہیں، وہ کہتی ہیں آگے، پہلے جو نور تمہارے پاس تھا وہ اب تم سے جدا ہو چکا ہے، اب مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. یعنی کہ وہ اتنا اسے پتہ تھا، مطلب جب اس نے حضرت عبداللہ کے چہرے کو دیکھ کے اس کا اندازہ ہو گیا تھا کہ اب وہ نور ان کے پاس نہیں رہی. اسی موقع پر اس عورت نے پھر ایک چھوٹی سی نظم کہی جس کا آخری شعر یہ ہے، اللہ جانتا ہے کہ ایک ظہری عورت نے تم سے کتنی بڑی نعمت لوٹ لی اور تمہیں یا اسے پتہ ہی نہیں. سبحان اللہ، کہ اس کو اس چیز کا ہو گیا کہ مطلب وہ نور ان کے پاس نہیں ہے. سیدہ آمنہ کی خوش قسمتی، خوش بختی کیا کم تھی کہ ان کو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شوہر ملا، اور وہ اتنی خوش تھیں کہ، اور یہی نہیں بلکہ شہادت ایک یہ بھی حاصل ہوئی کہ ان کے بطن اطہر میں نور مصطفیٰ پل رہا تھا. اور سبحان اللہ، اور یہ کہتے ہیں حضرت آمنہ کہتی ہیں یہ کوئی حمل عام حمل کی طرح، مطلب جیسے وہ دیکھتی ہیں اپنے خاندان میں اس طرح نہیں تھا. مجھے بالکل کچھ محسوس نہیں ہوتا تھا، اور وہ کہتی ہیں مجھے اپنے حاملہ ہونے کا پتہ بھی نہیں چلتا تھا، نہ ہی مجھے کسی قسم کا بوجھ محسوس ہوتا تھا، نہ ہی مجھے عام حاملہ عورتوں کی طرح مطلب کھٹی میٹھی چیزیں کھانے کی خواہش ہوتی تھی، اور نہ ہی میرے سونے جاگنے میں مجھے کوئی پرابلم ہوتی تھی. کہتے ہیں مجھے غیبی بشارت دی کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ تمام مخلوقات کے سردار کے ساتھ حاملہ ہیں. سبحان اللہ. اور جب حضرت آمنہ حاملہ ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے، جس سال حاملہ ہوتی ہیں تو اس سال کو ایک بہت ہی پیارا نام دیا جاتا ہے، سنۃ الفتح والابتہاج، یعنی کامرانی اور شادمانی کا سال. اس سال کے حوالے سے کیا وہ کہتی ہیں کہ یہ سال وہ سال تھا کہ اس سال میں بہت زیادہ ڈراؤٹ تھی، اور ڈراؤٹ کی وجہ سے مطلب فصلیں نہیں ہوئی تھیں، ہر طرف قحط سالی چل رہی تھی، تنگ دستی تھی. اور جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی رحم مبارک میں منتقل ہوا یا پلنے لگا، تو اس وقت کہتے ہیں اس سال اتنی رزق کی فراوانی ہوئی کہ زمین سرسبز ہوگی، درختوں کو پھل لگے، قریش بہت خوشحال ہو گئے. اور اسی سال کے حوالے سے کہتے ہیں کہ لوگ اتنے خوش ہوئے کہ تنگ دستی ختم ہو گئی، غلہ ان کے پاس اتنا جمع ہو گیا کہ وہ جمع کرنے مطلب اتنا ان کے پاس فراوانی ہو گئی غلے کی، ماشاءاللہ. لیکن یہاں پہ ایک طرف تو یہی قصہ چل رہا تھا، مطلب قریش خوش تھے، اور ایک طرف کوئی تھا جو بہت پریشان تھا. کوئی تھا، آئیں اس کی طرف چلتے ہیں، وہ کون تھا اور کیوں پریشان تھا. جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور مبارک حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی رحم میں آیا، تو کیا ہوا کہ تمام اس شب کہتے ہیں کہ تمام بت روئے زمین کے سرنگوں ہو گئے، اور تخت ابلیس کا تخت جو تھا وہ الٹ گیا.
یعنی بالکل پامال ہو گیا۔ شیطان کا جو تخت ہے اس کے حوالے سے بات ہو رہی کہ وہ الٹ گیا اور ٹوٹ گیا، اور سردار جو شیطانوں کا جو سردار تھا وہ مشرق سے لے کے مغرب جا کر دامن کوہ میں جا کے رونے لگا، بہت زور زور سے رونے لگا۔ اس کی آواز سن کر تمام اس کے جو چیلے تھے، شیاطین تھے، وہ سارے جمع ہو گئے اور آپس میں کہنے لگے اور اس سے پوچھنے لگے کہ ہے ہمارے سردار، کیا ماجرا ہے کہ تم اتنی شدت سے کیوں رو رہے ہو، کیا ہوا؟ تو کیا مصیبت آن پڑی؟ تو وہ ملعون کہتا ہے کہ اس سے زیادہ اور کیا مصیبت ہوگی، اب تک محمد آخر الزماں کا زمانہ نہیں تھا اور اب ان کا ظہور بالکل قریب ہونے والا ہے، اور جب وہ پیدا ہوں گے تو سارے جہان کی مخلوق ان کی تابع ہو جائے گی، پھر دین ان کا قیامت تک جاری رہے گا۔ اب اس کے الفاظ ذرا سنیے، قیامت تک جاری رہے گا، اور ہمارے ماننے والے خداؤں کو یعنی لات اور عزیٰ کی جن ہم پوجا کرتے تھے ان کی کوئی پوجا نہیں کرے گا۔ تمام مخلوق مشرق سے لے کر مغرب تک مسلمان ہو جائے گی، اور انہی کے واسطے، انہی کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت سے نکالا تھا۔ اور اب تم ہی بتاؤ کہ میں اپنے سر کو پتھروں پہ مار کے نہ پھوڑوں تو اور میں کیا کروں؟ یہ سن کر اس کے تمام جو چیلے تھے وہ جمع ہو گئے، وہ اس کے دلاسا دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ آپ فکر نہ کرو کہ ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے کہ جو نبی آخر الزماں ہوں گے، ان کے جو فالورز ہوں گے ان کو ہم گمراہ کریں، اور ہم اپنے لات و عزیٰ کی عبادت ان سے کروائیں گے، اور اپنی پوری طاقت خرچ کریں گے کہ ان میں سے کوئی بھی اللہ کی راہ پہ نہ چلے۔ اور یہ سن کر اس سردار جو ان کا تھا شیطان، وہ کہتا ہے کہ تم لوگ ایسے کیسے کرو گے، یہ کیسے تمہاری بات مانیں گے، تم کیسے ان کو کنونس کرو گے؟ تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کیونکہ وہ سارے تو خدا کی عبادت میں ہوں گے، اچھے نیک لوگ بن جائیں گے، تم لوگ کیسے انہیں کنونس کرو گے؟ تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں کہ تم اس کی فکر نہ کرو، ہم جو شیطان ہیں ہم مل کر ایسے کریں کہ ان کے جو عالم ہوں گے، اگر کوئی عالم سن رہے ہیں تو وہ سنیں اس بات کو، کہتے ہیں کہ جو ان کے عالم ہوں گے، جو علماء ہوں گے، ان کو ہم کیا کریں گے، کسی کام میں ان کو مغالطہ دیں گے، اور جو ان کو جاہل کہ وہ اس پہ فریفتہ ہو جائیں گے، اور جاہلوں کو دولت اور گمراہی میں ہم پھنسا دیں گے، اور جو صاحب اطاعت کو جن کے پاس مال و دولت ہوگی ان کو ہم ریاکاری کی خواہش دلا دیں گے۔ پھر جو سردار جو تھا ان کے شیطان تھا، جب وہ علم و زہد میں مشترک ہوں گے تو کس طرح تم ان پہ غالب آؤ گے؟ وہ ان سے پوچھتا ہے کہ جب وہ اپنے علم میں زہد میں ہوں گے تو تم کیسے ان پہ غالب آؤ گے؟ تو وہ پھر آگے سے ان کو کہتے ہیں کہ ہم ان کو حرص کی راہ میں شہوت دلائیں گے، اور اسی طرح ہم ان کے راستے میں مختلف چیزیں لائیں گے کہ جو ان کو پسند آئیں گی، اور وہ اپنے راستے سے ہٹ جائیں گے۔ اب یہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیدا بھی نہیں ہوئے، لیکن ابھی وہ صرف اپنی ماں کی رحم میں ہی آئے ہیں، اور شیطان کو تکلیف ہوگی بس نبی آخر الزماں آ گئے ہیں، اور آ جائیں گے تو سارے، کیونکہ یہ آخری نبی تھے، دیکھیں اس کو بھی پتا تھا کہ یہ نبی آخر الزماں ہیں، اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس کو یہ تھا کہ مطلب جتنا ٹائم میرے پاس پہلے تھا میں لوگوں کو ورگلاتا رہا، کرتا رہا، اور جتنے لوگوں کو اپنے راستے پہ چلانا چاہتا تھا چلواتا رہا، لیکن اب نبی آخر الزماں آ رہے ہیں تو ان کی تو سب پیروی کریں گے، ان کی بات مانیں گے، دین پھیل جائے گا، مشرق سے مغرب تک لوگ مسلمان ہو جائیں گے، تو میں کیا کروں گا؟ اور اس کے فالورز کیا کرتے ہیں، تم نہ گھبراؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ لیکن یہیں پہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کو ملعون کو، شیطان کو اوپر سے جنت سے بھیجا تھا، دنیا میں نکالا تھا، تو اس وقت پہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا تم چاہے جتنی مرضی کوشش کر لو، جو میرے بندے ہوں گے وہ تمہارے راستے پہ نہیں چلیں گے، اور میرا بندہ چاہے اس کے گناہ زمین سے لے کے آسمان تک ہو جائیں گے، تو جب میں سچی توبہ کرے گا تو میں اس کو معاف کر دوں گا۔ تو انشاءاللہ یہیں سے جاری رکھوں گی اپنے اس کلام کو، بات کو اور بیان کو، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، مجھے اور المرکز کی تمام ٹیم کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کے
حال پر کرم رحم کرے اور آپ کے علم و حلم میں برکت ڈالے، آپ کے بچوں کو آپ کا تابعدار کرے اور ہمیں اپنے والدین کا تابعدار اور اپنے استادوں کا تابعدار اور ان کے صحیح معنوں میں صدقہ جاریہ بننے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ آج کے پروگرام میں مجھے کوئی غلطی ہوئی تو معافی چاہتی ہوں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔